لاہور کے ہی صرف والی نہیں، پورے ایشیا کے والی ہے۔ داتا صاحب کے پائے کا کوئی بزرگ پورے ایشیا میں موجود نہیں ہے، پورے ایشیا میں۔ اور پورے ایشیا میں جتنے بھی بزرگ موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یاب ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں بیٹھے رہے چلہ کیا، اور آپ کا کسی کی عزت ہوگی نا دین کی وجہ سے ہوگی، شریعت کی پاسداری کی وجہ سے کسی کی عزت ہوگی۔ کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، چٹا جادو یہ سیکھ لینے سے کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کچھ آئے گا تو وہ دین کی پاسداری، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، پیار اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آج صرف لاہور نہیں، پورے ایشیا میں سب سے بڑی ہستی تاج الاولیاء، سراج الاولیاء، حضور سیدی مخدوم علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ تو آپ کی شان مطہرہ کے حوالے سے ہی چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 ہجری میں افغانستان کا ایک علاقہ غزنی اور غزنی کا محلہ حجویر، وہاں آپ پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ داتا علی حجویری لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت وہاں کی ہے، افغانستان کی، اس علاقے کی نسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے داتا علی حجویری کی ساتھ 21 سال گزارے۔ 421 ہجری میں محمود غزنوی کا وصال ہے، تو محمود غزنوی نے داتا صاحب کی صحبت کو پایا، آپ کے پاس بیٹھا، آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت کو پایا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی بھی سید ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ بھی سید ہیں، یعنی داتا علی حجویری خون رسول ہیں، سید زادے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے والد گرامی بڑے علم و فضل والے آدمی تھے، یعنی جن کا بیٹا علی حجویری جیسا ہے اس باپ کا عالم پھر کیا ہوگا، خود ہی اندازہ لگا لیں۔ جن کا بیٹا پورے ایشیا کو سنبھالے ہوئے ہے، بلکہ 65 اور 71 کی جو جنگیں ہوئی ہیں نا، اس میں بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ بم آ رہا ہے، یہ ایٹم آ رہا ہے، سیدھا لگے گا لاہور تباہ ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں کیسے پھر جاتا تھا، جا کے راوی میں جا کے گر جاتا تھا۔
تو ہم نے کہا ایسے ہی نہیں پھرتا، اس کو پھیرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کو پھیرنے والے موجود ہیں، اس لیے وہ پھر جایا کرتا تھا۔ تو آپ کے والد گرامی بڑے علم و فضل والے، آپ کے والد گرامی کو بڑی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو الفضل حتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے۔ داتا کا یہ عالم ہے، داتا کے پیر کا عالم پھر کیا ہوگا؟ پیر کا پھر عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو الفضل حتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب تو نا لوگوں کو داتا کے نام سے بھی بیچاروں کو چڑ ہوتی ہے، کئی لوگوں کو تو اعتراض بھی ہوتا ہے، چڑ بھی ہوتی ہے کہ داتا کیوں کہتے ہو؟ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، اور دینے والا تو اللہ ہے۔ میں آپ کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، اللہ کے 99 نام قرآن کریم کے آخر پہ بھی لکھے ہوئے، یہاں بھی لکھے ہیں، آپ کی مسجد میں بھی، یہ مسجد شریف میں بھی لکھے ہوئے اللہ کے 99 نام۔ آپ بیٹھے بیٹھے ان کو بھی زیارت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور پھر مجھے بتا دینا ان 99 ناموں میں کوئی داتا بھی لکھا ہوا ہے؟ بھائی جس نے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، داتا تو اللہ ہے، لوگوں نے دکانوں کے باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے داتا اللہ، مشکل کشا اللہ۔ ہم مانتے ہیں اللہ ہی ہے، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ جو نام ہے نا داتا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام ہی نہیں ہے یہ، بلکہ اگر میں کہوں نا تو یہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے داتا۔ لفظ داتا یہ عربی کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بیچارے اختلاف کرتے پھرتے ہیں، داتا نہ کہو جی، داتا نہ کہو، کیوں جی اللہ دیتا ہے تو داتا کہہ کے مانگ لو گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں ابا جی کو سارے انگوٹھے لگا کے جائیداد اپنے نام کر لئی اور تو شرک نہیں ہویا۔ بھئی ابا جی سے سارا کچھ لے لیا، گاڑی لے لی، جائیداد لے لیا، سارا کچھ ابا جی سے مانگ کے لے لیا، ابا جی 4 لاکھ روپیہ دینا، کاروبار شروع کرنا، ابا جی نے دے دیا، ہو گیا شرک؟ اب تو نہیں ہوا۔ داتا کہہ کے مانگنے سے کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ کے ولی سے مانگ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھے گا نا، دشمنی رکھے گا، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، پھر وہ رب کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اللہ کا دشمن بن گیا ہے وہ شخص جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے۔ تو پھر یہ ایسے بیچارے اختلاف وغیرہ، حالانکہ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ ابا جی نہیں دیتے، جو استاد نہیں دیتا بندے کو۔ بہت سارے لوگ گلیوں میں مانگتے پھرتے ہوتے ہیں، چوہری صاحب نے دی بھی ہے، ملک صاحب نے بھی دی ہے، فلاں صاحب نے دیا۔ بھئی اگر صرف دینا ہی شرک ہے، اللہ فقط اللہ دیتا ہے، بھائی اور کسی سے نہ مانگو۔ ابا جی سے کیوں مانگتے ہو؟ استاد جی سے کیوں مانگتے ہو؟ محلے کے چوہری صاحب سے کیوں مانگتے ہو؟ بھئی اب یہ سارا جائز ہے، اللہ کے ولی سے نہ مانگو بھائی، وہاں نہیں مانگنا، وہاں شرک ہو جاتا ہے۔ دیکھ یہ تو لفظ ہی نہیں ہے نا اللہ کے 99 ناموں میں۔ ایک اور لفظ بتاتا ہوں قرآن کریم کا، قرآن پاک میں آتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ یوں رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے، میرے اوپر رحم کیا ہے۔ تو رب کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ پالنے والا۔ ماں باپ کو رب کہا کہ نہیں؟ وہ بھی خالق اور مالک، وہ بھی رب ہے کہ نہیں؟ ہون شرک ہو گیا۔ کسی نے ابا جی کو کہا ابا جی آپ میرے پالنے والے ہیں، تو اب شرک ہو گیا۔ یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے بھائی، رب کا لفظ تو خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ بھی حضرت عثمان کو غنی وہ بھی کہتا ہے، وہاں غنی کہنے سے شرک نہیں ہوتا، یہاں داتا کہنے سے کیوں ہو گیا بھائی؟ اور ماں باپ کو رب کہنے سے نہیں شرک ہوتا تو یہاں کیوں ہو گیا پھر؟ بس اور کوئی بات نہیں ہے سوائے عداوت کے، سوائے دشمنی کے، سوائے اعتراض کے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سے بندہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارا ماحول ہے نا، ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں ہے، لیکن ہفتے میں نا
ہم کو 2-4 درجن جو ہے وہ کافر ضرور بنا دیتے ہیں، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں کافر ہے۔ ہم سے مسلمان کو نہیں ہوتا بندہ۔ آپ دکھائیں کتنے لوگوں نے مسلمان کیے کسی کو، کتنے لوگوں کو مسلمان کیے۔ آپ کہیں جی ہم تو غیر مسلم علاقے میں ہیں ہی نہیں، تو بھائی میں پوچھتا ہوں آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، گلی کوچے میں عیسائی نہیں ہیں؟ کر کے دکھائیں، 2-4-10 تو اس عیسائیوں کو مسلمان کر کے دکھائیں بھائی۔ اور جن سے آپ الجھتے ہیں نا، انہوں نے لاکھوں کیے، اور جو ان کے فیض یافتہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ جن سے آپ الجھتے ہیں، جن پہ آپ کو اعتراض ہے، 90 لاکھ لوگوں کو، اور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ جب اختلاف پیدا ہوا تھا نا، آپ کے کچھ مریدوں نے یہ بھاٹی دروازہ جو ہے اس کا نام رکھ دیا تھا اجمیری دروازہ۔ تو اب مریدوں میں، اور وہ جو وہاں پہ بھٹی رہتے تھے، بھٹی سے ہے، وہاں جو بھٹی رہتے تھے راجپوت بھٹی، تو ان کے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ داتا صاحب کو خبر پہنچی، داتا صاحب نے سب کو بلا لیا، فرمایا آ جاؤ بھائی، میرے مرید بھی آ جاؤ، یہ بھٹی سارے راجپوت یہ بھی آ جائیں۔ اور وہ بھٹی غیر مسلم تھے، بھٹی غیر مسلم تھے۔ آپ نے فرمایا سارے آ جاؤ۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہا جی ہم نا اس دروازے کا نام حجویری دروازہ رکھتے ہیں آپ کی نسبت سے، اور یہ ہم سے لڑائی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی، تم اس دروازے کا نام حجویری نہ رکھو، بلکہ یہ بھٹی قوم کا حق ہے، یہ پہلے سے یہاں پہ آباد ہیں، انہی کا حق ہے، انہی کے باپ دادا کے نام سے اس دروازے کا نام ہے، اور انہی کے باپ دادا کے نام سے اس دروازے کا نام رہے گا۔ 1 مہینے کے اندر کئی درجن بھٹی مسلمان ہو گئے، صرف آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر کہ اتنے اخلاق والا بندہ، اتنی محبت والا آدمی، اتنی پیار والا آدمی۔ تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے محبت سے دین کو پھیلایا، شریعت کا پرچار کیا، اور آپ جو ہی لاہور تشریف لائے، آپ کے پیران پیر حضرت ابو الفضل عطلی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے فرمایا تھا علی اجمیری تم جاؤ ہندوستان چلے جاؤ۔ کہا حضور وہاں تو میرے بھائی میرا حسین موجود ہیں، میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، وہاں تو وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹے جو حکم دیا ہے نا بس وہ کام کر، جا ہندوستان چلا جا۔ آپ فرماتے ہیں میں آیا، اور اس وقت یعنی آج سے نا 1000 سال پہلے، یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں 60-70 سال پہلے حالات کیسے ہوتے تھے، تو 1000 سال، یہ غالباً 979واں عرس ہے نا، 79، تو 1000 سال ہونے کو ہے، تو آج سے 1000 سال پہلے لاہور کی کیفیت کیسی ہوتی ہوگی۔ آپ آئے، شہر چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے گرد نا دیواریں ہوتی تھی، فصیل دیوار ہوتی، آپ آئے تو دروازے بند ہو گئے، آپ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے، ساری رات وہاں گزاری۔ فجر کا وقت ہوا، جو ہی دروازے کھلے تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ وہاں سے باہر نکلا، دروازے سے باہر ایک جنازہ نکلا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا حسین زنجانی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے پھر پتہ چلا کہ میرے شیخ کامل نے مجھے ہندوستان کیوں بھیجا تھا، مجھے اس وقت پتہ چلا کہ شیخ کامل کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایک قطب الاقطاب دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس کی جگہ پہ دوسرا قطب الاقطاب میں نے بھیجنا ہے وہاں پر۔ تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لائے، اور بڑا احسان ہے لاہور پر، بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ پنجاب کی جو زمین ہے نا یہ صرف اور صرف زندہ ہے تو داتا علی اجمیری کی وجہ سے زندہ ہے۔ خاک پنجاب از زندہ گشت، اگر یہ زندہ ہے نا تو داتا کے نام سے، اقبال نے کہا ہے داتا کے نام سے زندہ ہے۔ اور مجھے یہ پچھلے دنوں میں ایک بھائی کہہ رہے تھے
کہہ رہے تھے کہ پہلے غالباً 92 میں کہ 94 میں سیلاب آیا تھا، راوی میں بہت سارا پانی آ گیا تھا، تو کسی نے کہا کہ راوی کو توڑ دو لاہور کی طرف، پھر بہت سارے لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا جی سارا پنجاب ڈوب جائے نا، ایک لاہور جو ہے وہ سارے پنجاب کا سہارا بن جائے گا، لاہور اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ سارے پنجاب کا سہارا بن جائے گا، تو تم یہاں سے نہ توڑو، کسی اور جگہ سے راوی کو توڑ دو تاکہ لاہور کو نقصان نہ ہو، کسی اور جگہ ہو بھی گیا تو یہ لاہور والے سنبھال لیں گے ان کو۔ تو یہ داتا صاحب کا کرم ہے، داتا صاحب کی نظر ہے کہ آپ نے اس حوالے سے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ اگر کشف المعجوب اٹھا کے پڑھیں نا داتا صاحب کی، تو سب سے پہلے ہمارے ہاں یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ ایسے سب سے پہلے داتا علی اجمیری کی کشف المعجوب آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ داتا صاحب نے ملنگوں کا داخلہ وہاں بند کیا ہے، عورتوں کا مرد و زن کا اکٹھا داخلہ داتا صاحب نے وہاں پہ بند کیا ہے۔ آپ نے اجازت تو نہیں دی، ملنگوں کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دی آپ نے، اور عورتیں اگر مردوں کے ساتھ اختلاط پیدا ہوتا ہے تو داتا صاحب نے اسے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور داتا صاحب کی کشف المعجوب میرے پاس بھی ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگی، جس کو پڑھنے کے لیے چاہیے ہو میں اس کو دے سکتا ہوں، مجھے اس میں سے ایک بات ڈھونڈ کے دیں آپ کشف المعجوب میں سے، کہ داتا صاحب نے پوری کشف المعجوب میں کہیں یہ لکھا ہو کہ میرے وصال کے بعد میرے مزار کو سندل اور عرق گلاب سے غسل دینا، بلکہ اللہ خیر کرے اب تو جو دربار کے باہر وہ دربان کھڑا ہوتا ہے نا، وہ گلے میں وہ ہاں سے پھول اٹھا کے نا ایک ہار گلے میں دے دے نا تو آپ 2-400 دیے بغیر اسے جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب جو کیفیت یہ ہے داتا صاحب نے نہیں کہا، یہ تعلیمات آپ کی نہیں ہے، آپ نے خالصتاً دین پہ، بلکہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور فرمایا اس کی کیفیت اور حالت کیسی ہے، فرمایا اس کی حالت یہ ہے کہ جیسے وہ کنویں کے گرد وہ بیل نہیں گھومتا پانی نکالنے کے لیے، کولو والا بیل گھومتا رہتا ہے، اچھا وہ سارا دن ساری رات چلتا رہے تو لاہور تو کراس کر ہی جائے گا میرے خیال میں، ہاں جی کتنے سفر کر جائے گا، وہ ساری رات چلتا رہے، سارا دن چلتا رہے، اس کی منزل کوئی نہیں ہے، وہ جب اس کی آنکھیں کھولیں گے نا وہ جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہوگا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں جو بغیر علم کے ولایت کا دعویٰ کرے اور کہے میں اللہ کا ولی ہوں، فرمایا اس کی منزل چنزل کوئی نہیں ہے، اس کی حالت کولو والے بیل والی ہے، جو چلتا تو رہتا ہے لیکن منزل کوئی نہیں ہے، پہنچتا کہیں نہیں ہے، ٹھکانہ اس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ چلتا رہے گا، گھومتا رہے گا، اپنا وقت ضائع کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم ادھر آنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن پڑھو، سب سے پہلے قرآن پڑھو اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو، یعنی قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو، پھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں سے خود ہی محبت ہو جائے گی، پھر تمہیں پیار ہو جائے گا اللہ کے بندوں سے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نہ کہ ایک بزرگ تھے، وہ پہاڑ کے نا دوسری جانب ہمیشہ رہتے تھے، وہیں عبادت کرتے تھے، سارا کچھ سلسلہ وہیں پہ تھا، اور بالخصوص وہ ظہر اور مغرب کے درمیان کسی کو ملتے نہیں تھے۔ ایک بندہ بڑے دور سے آیا ان کی تعریف سن کر، انہوں نے کہا جی میں نے بابا جی سے ملنا، انہوں نے کہا جی وہ پہاڑوں کے ارد گئے نا لیکن وہ اس وقت ملتے نہیں ہیں، تو یا تو کل نہ زور سے پہلے چلے جانا ان سے ملاقات کر لینا، اس وقت ان سے ملاقات نہیں ہوگی، وہ تمہیں ملیں گے نہیں۔ کہا جی میں اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اللہ والے سے ملنا ہے، میں تو جاؤں گا، ثواب ہے اللہ والے کے ملنے کی اور ملاقات کا بھی اللہ ثواب عطا کرتا ہے، تو میں تو جاؤں گا ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ گیا تو وہ بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے عجیب سا منظر دیکھا، ان کی جو بکریاں تھیں نا ان کو بھیڑیا چرا رہا تھا، ان کی بکریوں کو بھیڑیا چرا رہا تھا،
تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے سلام پھیرا، میری طرف دیکھا اور فرمایا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہا جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا تجھے لوگوں نے بتایا نہیں ہے، اس وقت میں نہیں ملتا ہوتا۔ کہا حضور اب آ ہی گیا ہوں تو قبول کر لینا، اب آ جو گیا ہوں تو کرم نوازی فرما دیں، مہربانی فرما دیں۔ فرمایا چل بیٹھ۔ کہتا حضور ایک بات نے مجھے یہاں آ کے پریشان کر دیا ہے کہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیے تو بکریوں کو کھاتے ہیں، تو بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیا کیفیت ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹے بات یہ ہے کہ جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، بھیڑیے کی بکریوں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ جب سے میں نے گناہ چھوڑ دی ہے نا، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دی ہیں، تو اس وقت سے بھیڑیے نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو علم ہے، ولایت بھی ہے، بغیر علم کے بس کھوکھلے ڈھول ہی ہے۔ اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، پھر آپ کو ڈھول بجا بجا کے، جھنڈے لگا کے، شوبدہ بازیاں کر کر کے لوگوں کو بتانا پڑے گا، اور میرے کول بھی کوئی آؤ تو ادھر بھی آؤ، نذرانے لے کے آؤ، پھر آپ کو بتانا پڑے گا۔ کبھی اونچا جھنڈا لگاؤ، کبھی کالا جھنڈا لگاؤ، کبھی چٹا جھنڈا لگاؤ، کبھی کوئی لگاؤ، کبھی کوئی لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کی عزت ہوگی نا، دین کی وجہ سے ہوگی، شریعت کی پاسداری کی وجہ سے کسی کی عزت ہوگی۔ کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، چٹا جادو، یہ سیکھ لینے سے کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اگر کچھ آئے گا تو وہ دین کی پاسداری، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، پیار اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا۔ آخری بات، آپ نا دریائے راوی میں ایک دفعہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، کشتی میں آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ تھے کشتی میں۔ آپ نے امامہ شریف اتارا اپنا، تو آپ کے بال بہت چھوٹے، یعنی ٹینڈ کے برابر ہے، تو آپ نے نا کھجلی کی سر میں ایسے، پھر امامہ شریف پہن لیا۔ تو جوان کچھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نے شرارت سوچی، ایک نے نا پھر آپ کا امامہ تھوڑا سا اوپر کر کے ایسے سے خارج کی، دوسرے ہنسنے لگے، آپ پہ پھپتیاں کسنے لگے کہ یہ بابا، وہ بابے کا سر دیکھو، بابے کو دیکھو بھی بابا کیسا ہے۔ آپ کے ساتھ مرید بیٹھے تھے، وہ ان کو ناراض ہوئے تو داتا صاحب نے فرمایا نہیں چپ ہو جاؤ۔ ایک مرید کہنے لگا حضور ان کے نا خلاف بد دعا کریں تاکہ یہ سارے تباہ ہو جائیں، ادھر ہی غرق ہو جائیں سارے کے سارے۔ یہ اللہ کے ولی کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں اللہ کے ولی پہ، ان کے خلاف دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کر دوں؟ انہوں نے کہا حضور کر دیں تاکہ یہ ادھر دریا میں ہی سارے کے سارے غرق ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر ہاتھ چکو، دعا کریے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا جیسے یہ اب مسکرا رہے ہیں نا، ان کو مسکراتا ہی رکھنا۔ یا اللہ جیسے یہ اب نوجوان ہنس رہے ہیں نا، ان کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، ان کو مسکراتا ہی رکھنا مولا۔ آپ نے دعا فرمائی، دعا کرنے کے بعد دریا میں نہ کوئی بھنور سا آیا اور کشتی ڈوبنے کے قریب۔ اب ہر بندہ حال اللہ اللہ کر رہا ہے۔ داتا صاحب نے دعا کی، مولا کرم کر، ہم اس بھنور سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے۔ سب نے آمین کہا، اللہ نے کرم کر دیا، کشتی خیر خیریت سے کنارے لگی۔ جو ہی آپ کنارے پہ پہنچے نا، وہ نوجوان جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے دوڑے دوڑے آئے، آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے کہ آپ تو درویش آدمی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نیک آدمی ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کا مذاق اڑایا، ہم نے آپ کے اوپر طنز کیا، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ داتا صاحب نے فرمایا میں ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ کہا حضور کون سی؟ کہا ہر روز پڑھنے آؤ گے، پڑھنے کے لیے آیا کرو گے میرے پاس ہر روز؟ انہوں نے کہا جی حضور آیا کریں گے۔ پھر وہ نوجوان آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے، ہر روز آتے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے۔ آپ کبھی ان کو دودھ پلاتے، کبھی ان کو کوئی چیز کھلاتے، کبھی کوئی چیز کھلاتے۔ وہ مرید جو ساتھ تھے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، لیکن اللہ کے ولی کی نگاہ وہ دیکھ رہی تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ غرق ہونے والے نہیں ہیں، انہوں نے تو دنیا کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تو وہ مرید کہتے ہیں پھر ہم نے انہی نوجوانوں کو دیکھا، کوئی فقی بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی محدث بنا، کوئی عالم دین بنا، کوئی قرآن کا قاری بنا، پھر انہی نوجوانوں کے اندر۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو لاہور کے ہی صرف والی نہیں، پورے ایشیا کے والی ہے۔ داتا صاحب کے پائے کا کوئی بزرگ پورے ایشیا میں موجود نہیں ہے، پورے ایشیا میں۔ اور پورے ایشیا میں جتنے بھی بزرگ موجود ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یاب ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں بیٹھے رہے، چلہ کیا، اور آپ کا حجرہ آج بھی آپ کے پاؤں کی جانب موجود ہے، تو اس حجرے میں بیٹھے رہے۔ ہم تو نابینا لوگ ہیں، ہمیں تو نظر کچھ نہیں نہ آتا، وہ نظر والے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی نظر والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس قبر والے کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، اور داتا صاحب نے پھر نوازا بھی بڑا نوازا، بہت کچھ دیا۔ اور جاتے ہوئے پھر کیا کہہ گئے تھے؟ گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، وآخر دعوانا